الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجبل في طينته وسوف أنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت به قصور الشام وكذلك أمهات النبي رأين أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا یہ جانتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس دنیا میں، اور اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ مجھے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق گفتگو کرنی کہ مجھ پر اور آپ پر حضور کا امتی ہونے کے ناطے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبیوں کا آنا کیوں ضروری ہے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے جو شروع ہوا سلسلہ، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا، آخر نبیوں کا ہونا ضروری کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ان کے بغیر دنیا ادھوری تھی۔ اس کو مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کی فطرت کے اندر اور اس کے نیچر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے دل میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور مٹھائی دیکھتا ہے تو یہ سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آئی، کس نے بھیجی، یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، کیوں بھیجی انہوں نے، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ ہزاروں قسم کے سوالات ایک چھوٹا سا بچہ شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ یہ چیز مشاہدے کی میں کر رہا ہوں آپ سے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ انسان کے دل میں الگ الگ قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور بعض سوالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہیلے حوالے سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کو آپ ایسے ہی نکال لیں کہ تو آیا دماغ میں نہیں، ایسے سوال ہے کہ بار بار آتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس عالم کو چلانے والا کون ہے۔ سورج ادھر سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوب جاتا ہے،
بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، چاند اپنے طور پہ نکلتا ہے اپنے وقت پہ، اور نہ سورج اور چاند کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، نہ ٹکر مارتے ایک دوسرے سے۔ یہ سوال انسان کے دل میں ہوتا ہے، اب جس نے یہ بنایا ہے وہ کس صفت والا ہے، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہے، یہ ایک سوال آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ اور وہ جو چلا رہا ہے اس کا ہمارا کیا تعلق ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا ناپسند ہے۔ بھائی آپ کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے، اجنبی آدمی آتا ہے، بچہ پوچھتا ہے کہ یہ ہمارا کیا لگتا ہے، اس سے ہماری کیا رشتہ داری ہے، اور پھر ان کے لائک اور ڈس لائک چیز کیا ہے، ان کے ہابیز کیا ہے، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ایسے ہی سوال ایک انسان کے دل میں آنا ایک فطری چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہم جی رہے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ابھی ہمارا 6 سال کا لڑکا ہے، 2-4 میت کے بارے میں عتیق اور ان کا سنا تو اپنی ہمشیرہ سے کہتا ہے، بہن سے، کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے موت کا، یہ لوگ مر رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ ابھی 6 سال کا لڑکا یہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے جانے کے بعد کدھر جانا۔ یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب ضروری ہے، اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ڈیلی لائف کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آدمی کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو مقصد کیا ہے، کیا یہی صبح میں اٹھے، کام پہ گئے، کھانا کھایا پیا، سو گئے، آ گئے، صبح ہو گئی، چلے، یہی مقصد ہے کہ اور کوئی مقصد ہے۔ اور ہمارا آپس میں ان لوگوں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہماری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے، ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے۔ یہ سوالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی جو مجھ کو دی، ہم کو دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ کیا ہم اس کے مالک ہیں کہ ہم جس کو چاہے ڈونیشن کر دیں، ہم چاہیں اپنی باڈی کسی کو دے دیں؟ نہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ہم اپنا بلڈ کسی کو نہیں دے سکتے جب تک کہ مجبوری نہ ہو۔ ہم اپنے اعضاء کے مالک نہیں ہیں، ہم کو تو یوز کرنے کے لیے دیا ہے، وہ خدا کی ایک امانت ہے۔ میرے عزیزو، یہ سارے سوالات اس طرح کے ہیں جن سوالات کے جوابات دینا بہت ضروری ہے۔ آپ جواب لائیں گے کہاں سے؟ جواب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر آدمی انڈیویجل اپنا جواب ڈھونڈے۔ اب جواب ڈھونڈنے جائیں گے تو صرف ہم اتنا جانیں گے کہ کوئی ہے، دنیا چلانے والا کوئی ہے، یہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیا چیز پسند کرتا ہے، وہ کیا چیز ناپسند کرتا ہے، اس نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنی سوچ سے نہیں لا سکتے۔ ہم غور و فکر کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے جائیں، ہمیں جواب نہیں ملے گا، گڑبڑ ہو جائے گی اس کے جواب کے اندر۔ اس کے لیے اب کسی دوسرے پر بھروسہ کریں، چلو خود تو جواب نکال نہیں سکتے تو دوسری کسی جماعت کے اوپر، ایک ایسے گروہ کے اوپر، ایسی جماعت کے اوپر ہم بھروسہ کریں کہ جن کے پاس کچھ نالج۔ دنیا میں مختلف قسم کی جماعتیں ہیں، سائنسدانوں کی بھی جماعت ہے، تاریخ والوں کی بھی، ہسٹری جاننے والوں کی بھی ایک جماعت ہے، اور کلچر جاننے والوں کی بھی ایک جماعت ہے۔ لیکن دیکھا کہ ان جماعتوں کے بھی جو جوابات ہوں گے وہ جوابات ٹوٹ جاتے ہیں۔ سائنس نے جتنی تحقیقات کی پہلے وہ سب ٹوٹ گئی،
ایک زمانے میں کہتے تھے کہ سورج گھوم رہا ہے، پھر کہنے لگے کہ زمین گھوم رہی ہے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا تھا کل فی فلک یسبحون، سبھی گھوم رہے ہیں، سبھی اپنے محور پہ چل رہے ہیں۔ قرآن نے کہا سورہ یاسین کے اندر سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، وہ اپنی گردش میں، چاند 29 دن میں یا 30 دن میں 28 دن میں اپنا ایک چکر کاٹتا ہے، اور سورج 360 دن میں اپنا چکر کاٹتا ہے پورا۔ اسی سے جو سب موسم بدلتے رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے انہی چیزوں کو خدا مان لیا، ان ستاروں کو، کیونکہ ان سے سب کچھ چینجنگ ہو رہی ہے، حالانکہ وہ تو مزدور ہے۔ سورج اور چاند کیا ہے؟ اللہ کے مزدور ہے، اللہ کا کام کرنے والے۔ خیر، چونکہ سائنسدان ان کے تو اصول ٹوٹتے رہتے ہیں، حکما کی تھیوری بدلتی رہتی ہے، ارے ڈاکٹروں کی بھی تھیوریاں بدلتی رہتی ہے۔ اسی کورونا کے بارے میں کوئی اس طرح سے کہہ نہیں سکا کہ بھئی ہے کیا، ابھی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے کہہ دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک جماعت نے ایسا کہا کہ سوشل ڈسٹینس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوارنٹائن کی کوئی ضرورت نہیں، اس طرح بھی کچھ ڈاکٹروں نے یہ طے کیا ہے۔ اب ہمیں ایک ہی جماعت ایسی ملتی ہے، ایک ہی جماعت کہ جو ہر چیز کو جیسی ہے ویسی بتاتے، اور وہ جماعت ہے انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے صرف ظاہر کو نہیں بتایا ہے، بلکہ انہوں نے وہ چیزیں بتائی جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے آخرت کی بات بتائی، جو چیز انسین ہے ان چیزوں کا پتہ نبیوں نے دیا ہے۔ اور پھر یہ نبیوں کی جماعت اپنے کیریکٹرز اور مینرز کے اعتبار سے اتنی پاک اور صاف ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ یا کم و بیش اتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کسی ایک کے بھی اخلاق کے بارے میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ایسی جماعت ہے، انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی ہے، اور اس میں تمہیں وہ سب دکھایا جائے گا جو تم نے یہاں کیا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا راضی کس سے ہوتا ہے، خدا ناراض کس سے ہوتا ہے، یہ نبیوں نے بتایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی نبی کی تعلیم میں جو فاؤنڈیشن یا بنیادی چیز جو چیز تھی اس میں کوئی فرق نہیں، سبھی نبیوں نے خدا ایک ہی کہا، سارے رسولوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی، کسی نے کسی کو جھٹلایا نہیں۔ قیامت کے بارے میں سب نے ایک ہی بات کہی کہ جو دنیا نے کیا ہے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے نبیوں کی ہی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اور انہی کی باتوں کے اوپر چل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو دلائل ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹھوس ہے۔ وہ اٹکل پچور رجمن بالغیب بات نہیں کرتے، ایسے ادھر بات ان کی نہیں ہوتی، ان کی بات قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے علوم قابل اعتماد ہیں۔ جیسے ہم اپنی کانوں سے سنی ہوئی بات کا انکار نہیں کرتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کا انکار نہیں کرتے، اس سے زیادہ انبیاء کرام کی باتیں ٹھوس ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سنتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اچھی طرح سنتے ہیں جو ہم اپنے کانوں سے نہیں سن پاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے بارے میں بتایا کہ ان نبیوں کے
دیکھنے کی کیا طاقت، سمجھنے کی کیا طاقت. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھاتے رہے. ملکوت ایک ہے ملک، ایک ہے ملکوت. ملک کا تو یہ ہے ملک، اور ملکوت جو ہے وہ اندر ہے، چھپی ہوئی چیز کو ملکوت کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہر، یہ ہے ملک. ایک ہوتا ہے باطن، یہ ہے ملکوت. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم تو ابراہیم کو دکھا رہے تھے ملکوت، آسمان و زمین کے ملکوت. آسمان کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے، کرسی ہے. زمین کے اندر کیا ہے؟ جہنم بھی ہے اندر. کیا کیا زمین کے اندر؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی. اس لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے یا دکھاتے ہیں کہ اپنی قوم کو سمجھائیں، اور اگر ان کو سوال پیدا ہو تو پھر نبی وہ کھلا ہوا جواب دے جو ان کا دیکھا ہوا ہے. نہیں ایسا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی، ساتوں آسمان کی سیر کر کے جنت دیکھ کے آئے، اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے مشرف کیا گیا. جب آپ نے دوسرے دن صبح میں مکہ والوں سے فرمایا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے اوپر تک گیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، وہ تو تعجب میں پڑ گئے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آدمی کیسے جا کے آ سکتا ہے. کہا اچھا، مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم سوال کرتے. کہا پوچھو. اللہ رب العزت نے حضور کے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا. آپ نے ایسے گن گن کے سب جوابات دے دیے. تو میں اور آپ جو نہیں دیکھ سکتے وہ انبیاء کرام کی نگاہیں دیکھتی ہیں. میں اور آپ جو سن نہیں سکتے وہ انبیاء کرام سنتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی خواہش سے بات نہیں کرتا ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. نبی کی نگاہ نہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ تجاوز کیا نگاہ میں، بلکہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. معلوم ہوا کہ نبی کی نگاہ بھی ایسی، نبی کے کان بھی ایسے. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام ہی کی جماعت ایک ایسی ہے جن کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. ان کے دلائل بہت ٹھوس، ان کی باتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اس لیے ایک ہی جماعت نبیوں کی اور رسولوں کی ایسی ہے جن کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لوگوں سے ان کے رسولوں نے فرمایا کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم دلیل لا کے تمہارے سامنے پیش کر سکتے، یہ ہمارا کام. اور ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ بھروسہ کرنا اللہ پر. ہمارا دیکھا ہوا، نبی کا دیکھا ہوا، نبی کا سنا ہوا اتنا پکا ہے کہ آپ کا کام صرف ماننا ہے، اس پر چنو چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی دین کی طرف، تو ان لوگوں نے
پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کی اور دلائل کے بعد بھی انہوں نے مانا نہیں تو کیا فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو، جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے راستہ بتایا ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے طریقہ دیا ہے اور تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ امت کا کام ماننا ہے، امت کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں میرے عزیزوں کہ نبیوں کے طریقے سے جو بھی ہٹے گا وہ کہیں بھی جاوے کامیاب نہیں ہوگا، چاہے کتنی بھی سیر کر لے اور کتنی بھی ٹامک ٹوئیاں کر لے، منہ مان لے، کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اسی طریقے میں کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نجات، کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ اصلی علوم لے کر آئے، اصلی علوم وہ لے کر آئے، باقی جتنے علوم تھے وہ سب یہیں تک کے لیے، یہیں تک کے لیے، جہاں آنکھ کھلی ہے وہاں تک کے لیے، بعد میں یہ سب فیل ہو جاتے۔ اس کو حضرت علی مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے جتنے بھی محققین ہیں ان کی نظر اور ان کے طریقہ کار میں بہت بڑا فرق ہے۔ نبیوں کا طریقہ کار بھی الگ ہے، ان کی سوچ بھی الگ ہے، اور دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں ان سب کی سوچ اور طریقہ کار الگ ہے۔ کیسے سمجھایا کہ دیکھیے ایک جگہ ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک جماعت داخل ہوتی ہے اور وہ داخل ہونے کے بعد پوچھتی ہے کہ بھائی اس شہر کا رقبہ کتنا ہے، اتنا وہ کتنے ایریا میں یہ شہر بنا ہوا ہے، اس کے رائٹ لیفٹ کون ہے، اس کے حدود اربع کیا ہے، ارض البلد طول البلد کیا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھتا ہے۔ وہ جماعت تحقیق کرتی ہے، یہ پہاڑ کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں تحقیق کریں گے تو وہ کون ہوں گے، علماء جغرافیہ ہوں گے، وہ جغرافیہ جاننے والے یہ تحقیق کریں، بس ان کا کام اتنا ہے۔ اور ایک جماعت داخل ہوتی ہے، وہ تحقیق کرتی ہے کہ یہ شہر کب سے آباد ہے، کتنے سال ہو گئے، اس شہر کے اندر کون کون سی چیزیں ہسٹوریکل ہے، آثار قدیمہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تحقیق کرتے۔ وہ کون ہے، ہسٹری جاننے والے لوگ، تاریخ جاننے والے لوگ، یہ ایک جماعت ہے۔ ایک اور جماعت ہے جن کا کام کیا ہے، بھئی بارش کتنی برسے گی، کدھر برسے گی، ارتھ کدھر آئے گا، طوفان کدھر آئے گا، اور اسی طرح سے ستارے کون سے کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، یہ سارا جاننے کا کام ہے علماء ہیئت کا، ہیئت جاننے والے، اس کے لیے خاص کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کا ایک فن ہے۔ ایک جماعت داخل ہوتی ہے، ان کا کام ہے کہ اس شہر میں رہنے والوں کی تندرستی کیسے باقی رہے، ان لوگوں کو کس طرح سے بیماریوں سے بچایا جائے، اس کے لیے دوائیاں تیار کی جائے، علم کیمیا اور یہ ساری چیزیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی زبان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں کہ اس شہر میں کتنی زبانیں چل رہی ہے اور کون کون سی زبان بولی جاتی ہے، اس کو علماء لینگویج کہیں گے۔ کچھ لوگ کلچر والے ہوتے ہیں، یہاں کا کلچر اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں کی عادتوں کو اور رواجوں کو اور اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، وہ علماء اخلاق۔ لیکن یہ ساری جماعتیں اپنا کام کر کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد پہلا سوال کرتا ہے کہ یہ شہر کس نے آباد کیا، وہ کون تھا جس نے شہر کو آباد کیا، اور اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ اس شہر کے اندر کون سی قوم رہتی ہے اور کس کی حکومت ہے اس شہر کے اندر، یہ شہر کس گورنر یا کس حاکم کے نیچے آتا ہے، اور حاکم کا پبلک کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ ساری چیزیں تحقیق کرتا ہے، اور کس طرح سے یہ ملک آباد رہ سکتا ہے اور اپنی ضرورتیں یہ پوری ہو سکتی ہے، کس طرح سے حاکم اور محکوم کا تعلق صحیح ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو آخری شخص داخل ہوا اس نے اصلی چیز کی ہے، کیونکہ یہ تو بن گیا یا چل رہا ہے، ہو گیا ہے، وہ تو ختم ہوگا ایک دن، لیکن یہاں چین اور سکون اس شہر میں کس طرح قائم ہو سکتا ہے،
اس کے لیے ضرورت ہے کہ حاکم اور محکوم کا تعلق صحیح ہو۔ حاکم اگر ظالم ہے تو پھر محکوم اچھی طرح نہیں رہ سکتے۔ دنیا کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، جن ملکوں کے اندر حکام ظلم کر رہے ہیں وہاں کا حال کیا ہے؟ وہاں امن و امان نہیں، چین سکون نہیں ہے۔ چین سکون آتا کس سے؟ امن آتا ہے کس سے؟ ایمان سے اور ظلم نہ ہونے سے۔ یہ یاد رکھیں اس بات کو، دوست قرآن نے کہی یہ بات، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو یقین لائے، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، وہی امن والے ہیں، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ انعام کے اندر، اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان کیے سورہ انعام میں، تو امن ان کو ملے گا جس کا یقین صحیح ہوگا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپنے یقین کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوگا۔ ظلم سے مراد اکثر و بیشتر مفسرین بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق شرک ہے۔ ایمان پکا ہو اور شرک نہ ہو، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ جو آخری شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ شہر اس طرح سے ہو سکتا ہے آباد کہ حاکم اور محکوم کا تعلق صحیح ہو، ورنہ میرے عزیزو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتلائی، ہسٹری ہو یا پھر جغرافیہ ہو، یہ سب فن ہے، یہ یہیں رہ جائیں گے۔ اصل علوم نبیوں کے علوم ہیں، ورنہ اپنے علم پر فخر کرنے والے، اپنے فنون پر فخر کرنے والے، موقع کے اوپر پتہ چل جاتا ہے۔ علی میاں نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، اور یہ واقعہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ تھے، نوجوان تھے، ایک بوٹ کے اندر بیٹھے، اور اس کا جو ملاح تھا، بوٹ چلانے والا، وہ ہوگا 40-45 سال کا۔ یہ نوجوان بیٹھ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ نوجوان جمع ہوتے ہیں تو کیسے کیسوں کی حالت بگاڑ دیتے۔ مذاق شروع کیا اس بڑے میاں کا، وہ چلا رہا ہے، کہا کہ چچا کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں تم نے؟ کہا کیا پڑھا، یہی جانتا ہوں اور تو کچھ نہیں۔ کہا کہ جغرافیہ نہیں جانتے؟ کہا وہ کس شہر کا نام ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں، کیا ہے؟ کہا ایکلیڈس جانتے ہو؟ کہا یہ سب چیزیں میں نہیں جانتا۔ کہا بھی تم نے کیا کیا؟ تم نے آدھی کتنی عمر ہوئی؟ کہا 45-40۔ کہا تم نے آدھی زندگی برباد کر دی، آپ کچھ سیکھا ہی نہیں آپ نے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دماغ ٹھکانے لانے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ اچانک ہوا چلی، ایسا طوفان کہ وہ بوٹ ہلنے لگے، ابھی گرے ابھی ڈوبے۔ بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا اتنا سارا آپ سیکھ گئے، تیراکی بھی سیکھے ہیں کہ نہیں؟ کچھ تیرنا جانتے ہو کہ؟ کہا یہی ایک چیز ہم نہیں جانتے، سب سیکھ لیا لیکن تیرنا نہیں جانتے۔ کہا میں نے تو آدھی زندگی برباد کی تھی، تم نے تو پوری برباد کی۔ میری تو آدھی گئی 40 سال کی برباد، لیکن تم یہاں تو گئے سمجھ لو۔ میرے بھائیو بس اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اس سے جو بھی بیزاری کرے گا اور اپنا توجہ کو اس سے ہٹائے گا، یقیناً میرے بھائیو ٹھوکر کھائے گا۔ آج ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر اور دوسری قوموں کی تھوڑی سی ترقی کو یہ سمجھ کر کے اصل ترقی اس میں ہے، ہم نے ان کے طریقے کو اپنا لیا، اور جو سادگی انبیاء کرام لائے تھے لے کر، سارے نبیوں نے سادگی کا سبق دیا ہے میرے بھائی، سادگی کا سبق دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ نبی غریب تھے، فقیر تھے، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 5,000 5,000 بکریاں تھی۔ آپ سوچو، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقیری اختیار کی ہے وہ اپنی مرضی سے اختیار کی ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے، میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اس دعا میں ایک لفظ آتا ہے وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ
وقنا عذاب الفقر، یہ اللہ مجھے فقر کے عذاب سے بچا. تو فقر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ آپ نے فقر کو خود اختیار کیا ہے، تو ادھر پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یاد رکھو فقر دو طرح کا ہوتا ہے، غریبی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک غریبی جیب کی ہوتی ہے اور ایک غریبی دل کی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دل کی غریبی نہیں تھی، دل بہت مالدار تھا. جیب کی غریبی آپ نے خود اختیار کی ہے، جیب کی غریبی حضور نے خود اختیار کی. باقی اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ نبی جی اگر آپ بتائیں تو ہم پہاڑوں کو سونا بنا دیں، لیکن آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا. کیا فرمائے؟ ایک ٹائم کھاؤں اور پھر بھوکا، یہ آپ نے خود اختیار کیا. تو میرے بھائیوں، بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ انسان کے دل میں ایسے ایسے سوالات آتے ہیں جن سوالات کا جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ جواب دنیا کے علوم نہیں دے سکتے. بھائی بتاؤ خدا راضی کس سے ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے؟ کون سی کتاب دنیا کی بتا سکتی؟ ہمیں جانا پڑے گا قرآن اور حدیث میں، کیونکہ وہی علوم ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو تشفی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا، اس عالم کو بنایا تو اس عالم میں رہو گے کیسے؟ ایک مائکرو ویو اتنا سا ہوتا ہے، ایک موبائل اتنا سا جو جیب میں آ جاتا ہے، اس کے لیے بھی ایک بکلیٹ آتی ہے کہ بھئی اس بکلیٹ کو دیکھ کر ایسا مارو، یہ سب بٹن دباؤ تو آپ کا فون چالو ہوگا، اور ایسا کرو تو فلانی ایپ آئے گی. آتا ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹے سے فون کو چلانے کے لیے ایک بکلیٹ آتی ہے، اور اس بکلیٹ کے خلاف کرنے سے فون بگڑ بھی سکتا ہے، مائکرو ویو بیکار بھی ہو سکتا ہے، گاڑیاں بگڑ سکتی ہے. تو کیا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہے، اس کارخانے کے اندر ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ مزے کرو، آ جانا جب تمہاری باری آئے تو جنت دے دیں گے ہم آپ کو؟ 60 70 80 100 ایئرس کی زندگی دی اللہ رب العزت نے، اس کو بغیر بکلیٹ کے بھیجا کہ جاؤ. اللہ کا احسان ہے کہ اس ذات عالی نے بکلیٹ تو کیا ایک بہت ہی عالی شان قرآن جو 6666 ورسز کے اوپر بنا ہوا ہے، اور وہ بھی سکھانے والا، پریکٹیکلی لائف بتلانے والا، اتنا سراپا رحمت نبی دے کر بھیجا ہمیں. ایسا نبی کہ جس نے کر کے دکھایا کہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے، بتایا نبی نے. اب ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا اگر ہم نے اس بکلیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. دنیا کی مشینری کے لیے اتنی ساری بکلیٹ آ رہی ہے اور ہو رہی ہے، اور اس بکلیٹ کے اگینسٹ جانے سے وہ چیزیں بگڑ جاتی ہیں. تو کیا ہماری زندگی کو بنانے کے لیے خدا نے قرآن بھیجا ہے، نبی بھیجا؟ اے اللہ یہ بھی چاہتا تو کر سکتا تھا کہ کتاب بھیج دیتا کہ جاؤ پڑھ لینا، سمجھ لینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے چالو کیے، ایک رجال اللہ کا اور ایک کتاب اللہ کا. ایک کتاب اللہ کا سلسلہ. ابھی پوچھوں آپ کو کہ کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ آپ بتائیں گے 4؟ نہیں، 104. کتنے صحیفے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور 4 تو بڑی بڑی کتابیں، باقی اور بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 سلسلے چلائے. ایک کتاب اللہ کا سلسلہ، کتابیں آتی گئی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن آیا. لیکن ساتھ میں رجال اللہ کا بھی سلسلہ رکھا کہ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا. اس لیے آپ اگر یوں چاہو کہ صرف کتاب سے ہمارا کام چل جائے گا، نہیں، کتاب اللہ کے ساتھ آپ کو رجال اللہ کو پکڑنا پڑے گا. تو یہ نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا تھا تاکہ انسانوں کے دلوں میں ہونے والے سوالوں کے جوابات دیے جائیں. تو نبیوں نے آ کے بتایا کہ خدا راضی ہوتا ہے اس کے سامنے جھکنے سے، اس کی بات ماننے سے، منمانی سے وہ ناراض ہوتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دشمنوں کی جو باتیں بتلائی، اس میں سب سے بڑا ویک پوائنٹ کیا بتایا؟ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ.
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان لوگوں نے اپنے گمان کا اتباع کیا اور ان کے دل جو چاہتے تھے اس کا اتباع کیا، حالانکہ ان کے پاس رب العالمین کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ تو جس کسی نے منمانی کی ہے یا اپنی نفس پرستی کی ہے، خواہشات کا اتباع کیا ہے، اور یاد رکھ لینا خواہشات کا مطلب یہی نہیں ہے کہ سیکسولی بات ہی ہو، نہیں، قرآن و حدیث کے خلاف جو کچھ بھی آپ چلو گے وہ آپ کی منمانی ہے، وہ آپ کی چاہت ہے، آپ کے ڈیزائر ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اپنے ڈیزائر سے چلتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنی زندگی میں نہ علماء کو پوچھتے ہیں نہ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی موت میت میں ہم کیسے کریں، ہم نکاح میں کس طرح سے نکاح کو قائم کریں، اور ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، کس حد تک ہمیں تعلق رکھنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، بیوی بچوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے۔ ایک باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے حقوق ادا کرے، تو بھی تو اس کے ادا کر پہلے، تو نے کون سے ادا کی؟ اس کو دین سکھایا، اس کو قرآن سکھایا، نماز سکھائی؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا سلسلہ، رجال اللہ کا سلسلہ یہ چلایا، سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ کیا؟ خاتم النبیین۔ یہ بھی بات سمجھیں، میں نے گزشتہ مہینے توحید کے بارے میں بیان کیا ہے، اس مہینے مجھے رسالت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ان کے لیے ایک عقیدہ ہمیں یہ بھی رکھنا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ چلیں گے حضور کی شریعت کے مطابق۔ ہمارے بینی منامہ اگر نیوزی لینڈ چلے جائے تو وہ پرائم منسٹر ہے، یقیناً ہے، لیکن وہ فیجی کے، وہاں جائیں گے تو وہ نیوزی لینڈ کے جو لا ہوں گے اس کو فالو کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن ان کی نبوت کے، ان کے جو رول ہے وہ نہیں چلیں گے، کیونکہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے۔ اب یہی سلسلہ جو میرے اور آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ قیامت تک چلے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس کو ذرا بھی چھوڑا، یاد رکھ لو میرے بھائیوں، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اب تو بہت ہی وقت ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کو راضی کر لو، کسی بھی طرح کوشش کرو کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، اور یہ بات تعلق صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہماری زندگی حضور کے طریقے سے میچ کھاوے۔ چاہے تم کتنی ریاضت و مجاہدہ کر لو، انڈیا کے اندر ہم نے روڈ کے اوپر لوگوں کو کھلے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، کفر ہے، فائل نجات نہیں ہوگی۔ ہاں، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ اسی ایمان کی فکر کرنے کے لیے میرے عزیزوں یہ دعوت کا کام چل رہا ہے، اسی طرح سے مشورے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے گشت ہوتی ہے، اسی طرح سے شب جمعہ میں بات ہوتی ہے۔ یہ سب کیا مقصد ہے؟ وہی حضور کے طریقے پر آنا ہے، کسی بھی طرح۔ اگر زبردستی آنا ہے، حالات آوے پھر آوے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی خوشی سے قبول کرے کہ ہمیں شریعت سے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع شریعت، اتباع سنت کی توفیق عطا فرماوے۔ بجز حب محمد کے کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ کے نبی کو تو ماننا پڑے گا، ایک صرف اللہ کو مان کے کہا نہیں، اللہ نے نبی کو بھیجا تو اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔